بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ میرے رب کو کفر بہت ناپسندیدہ ہے۔ کفر کے معنی ہے انکار۔ کسی چیز کا آپ انکار کر رہے تو اس کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ کافر انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور میرے رب کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ باپ کو ناپسند ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا انکار کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے میرا بیٹا۔ ماں کو ناپسند ہے، چھوٹا سا بچہ نافرمانی کرے، ماں کو غصہ آتا ہے، اپنے طور پہ پوری طاقت استعمال کرتی ہے، پٹائی میں، مار میں، ڈانٹ میں، جس چیز میں۔ اسی طرح میرے رب کو کفر بہت ناپسند ہے۔ بندہ میرا ہو اور چند دن کی اس کو میں نے حکمرانی دی ہو، 4 دن کی جوانی ہے اور 4 دن کا بڑھاپا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنا ہے بد نصیب ظفر کے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرا ہی بندہ ہے، اور میرا بندہ ہو کے پھر میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو میرے رب کو یہ جو کفر ہے ناپسند ہے، چاہے وہ بندہ ہو اس کو ناپسند ہے، تو بندہ رب تو رب ہے پھر۔ حتیٰ کہ میرے حبیب کو کفر ناپسند ہے، میرے حبیب کو، مدینے والے کو، میرے مدینے والے کی جس نے بات نہیں مانی، میرے مدینے والے کو یہ چیز ناپسند ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ میری بات میری ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات مدینے والے کی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہم اپنے طور پہ کوئی بات میرے حبیب تو فرماتے ہی نہیں جب تک اللہ ان پہ وحی نہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کفر نکالنا ہے، انکار نکالنا ہے، اپنی طبیعتوں میں، اپنی زندگی میں یہ چیز کھرچنی ہے، یہ چیز نکالنی ہے۔ جس کی زندگی سے انکار نکل گیا اس کی زندگی میں اقرار آ گیا، اور اقرار ہم پہلے دن سے کر کے آئے ہیں، الستو بربکم۔ جب ساری روحیں تھیں جمع، ہم میں سے کوئی انسان تھا ہی نہیں، آدم سے لے کر آخری دم تک ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جس روح کا چہرہ دوسری روح کی طرف تھا، دنیا میں بھی اس کا چہرہ اس کی طرف رہے گا۔ جس روح کی پیٹھ تھی، دنیا بھی ان کی پیٹھ سے پیٹ رہے گی۔ یہ عجب نظام ہے اس کا۔ جب روحیں ساری جمع تھی، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ چراغ گل ہو گئے ہیں، بہت ساری روشنی ہے۔ جب روحیں ساری جمع تھی تو میرے اللہ نے ایک سوال کیا، جسے کہتے ہیں نا کراس کوسچن۔ اللہ نے کراس کوسچن کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سارے کہنے لگے بلا، ہاں ہاں آقا آپ ہمارے رب ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا وہ الست والا جو میسج تھا، پروگرام تھا، اور وہ جو وعدہ تھا وہ بھول گئے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب، آج میں رب کی تعریف کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اچانک دل میں آئی یہ بات کہ میں اس کو ساتھ بیان کرتا جاؤں۔ چاہت اٹھے، خواہش ہو، ضرورت ہو، اضطراری مجبوری کیفیتیں ہوں، اور سب سے پہلی نظر جہاں جائے وہی رب ہے۔
अम्मा मेरा रब तो आप हैं। तो उसने कहा आपका रब? उसने कहा तेरा अब्बा। अब्बे का रब? उसने कहा फिरौन। उन्होंने कहा फिरौन का रब? कह रहे बेटा ये सवाल नहीं करते। बच्चे का रब कौन है? उन्हें कहा अम्मा है। जब बच्चे के अंदर सबसे पहली चाहत उठती है तो सबसे पहली चाहत कौन पूरा करता है? मां। थोड़ी देर हो मां को, मेरा बेटा ओन मोहम्मद है, ओन मोहम्मद, वो थोड़ी देर हो मां यूं हो, अम्मा कहां है? मैं कहा मैं जो हूं। उन्होंने कहा छोड़ तू एक तरफ, अम्मा कहां है? मुझे मां दिखा। अम्मी कहां है? अम्मा कहां है? बस अम्मा को देख लिया, अब तसल्ली हो गई। मैं कहा भाई तुझसे बड़ी तौहीद तो है ही किसी में नहीं। यानी अल्लाह के बगैर बंदे का गुजारा नहीं, बच्चे का मां के बगैर गुजारा नहीं। मेरा रब कहता है, रब कहते किसे हैं? अल्लाह कहते हैं ऐसी तौहीद ले आ। रब किसे कहते हैं? जो सबसे पहली नजर जहां उठे और पड़े उसको रब कहते हैं। भूख लगी, पहली नजर खाने पे गई, खाना तेरा रब है। प्यास लगी, पहली नजर पानी पे गई कि पानी से मेरी प्यास बुझेगी, मेरा रब पानी है। जरूरतें हुई और मेरी नजर जेब पे गई, दुकान पे गई, सनत पे गई, तिजारत पे गई, ज़रात पे गई, लोगों की जेबों, लोगों के हदियों, लोगों के नजरानों पे गई, तो मेरा रब तो वही है। मैं रब की तारीफ कर रहा हूं, फिर गौर से सुनिए। रब वो है, रब किसे कहते हैं? सबसे पहली नजर मजबूरी और जरूरत में जिस पे जाए। या नुक्ता समझ आ गया? सबसे पहली नजर जिस पे जाए वही रब है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। मुर्शिदी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, एक दफा आओ मैं तुम्हें विलायत पाने का और वली बनने और बनाने का एक छोटा सा गुर देता हूं। छोटा सा, मैं अपने लफ्जों में, उनका यह लफ्ज नहीं है, ये अगला मेरा लफ्ज है कि आपको शॉर्ट एक रास्ता देता हूं। शॉर्ट, बिल्कुल मुख्तसर रास्ता। क्या लंबे चौड़े इतने घुमाओगे? उसने कहा छोड़, बाईपास है। उसने कहा इस रास्ते से निकल, ये यूं जाके गिरेगा। हो जो गिरा, उसने कहा रास्ते का मुझे पता ही नहीं था। तो हमने अर्ज किया, मैंने अर्ज किया, हुजूर फरमाइए शार्ट कौन नहीं मांगता? अब बता दूं? हैं? तो सो रहे हैं, उनको क्या कैसे पता चलेगा जो सो रहे हैं? हाँ जी, आप जाग रहे हैं जी? जज़ाकल्लाह। आप सुनिए जरा, मैं कि शार्ट किसको बता दूं? मैं बताइए। पर मैं जब भी कोई मजबूरी हो, जब की कोई जरूरत हो, जब भी कोई चाहत हो, पहली नजर अल्लाह पे डालो, दूसरी नजर पानी पे डालो। पहली नजर अल्लाह पे डालो, दूसरी नजर खाने पे डालो। पहली नजर अल्लाह पे डालो, दूसरी नजर जरूरत पे डालो। खाना है और पता है पेट भरेगा, खाने से पेट भरेगा, ये इल्म है, ये इल्म है। लेकिन अल्लाह मुझे खाना खिला दे, अल्लाह तो ही मेरा पेट भरेगा, खाना तो नहीं भरेगा। भाई ये दो लफ्ज कह के खाना खा लो, बोलो इसमें कोई मुश्किल है? पर इन दो लफ्जों में बड़ी ताकत है। आपका दिल किसी को खिलाने को नहीं, आइए जनाब खा लीजिए, खा लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया, खा लीजिए। पर इन दो लफ्जों में उसके दिल की तसल्लियां बड़ी हो जाती हैं। हमारे एक दोस्त कहने लगे, मैं सऊदी अरब में गया तो वहां एक दोस्त मुझे मिलने आया, बड़ी चाहत से, जहां भी जाऊं ना मैं कोई चीज खरीदना, ठहरे हाई सब ठहरे, बट ठहरे 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 ठहरे, और जेब से पैसे ही नहीं निकल रहे। उस वक्त तक मैंने दे दिया। वाह हाई साहब वाह, आप सादा से मारूम रखते हैं। वाह हाई साहब वाह, आप सादा से मारूम रखते हैं। अच्छा भी मैंने कहा कि फिर आगे जा रहा हूं, आगे कोई जरूरत पड़ी तो आगे दे देगा। तो आगे दे के सौदा ले के जब पर्ची कट गई, मैं पैसे देने लगा। मैं जब देखता था ना कि पैसे नहीं, ठहरे हाई साहब ठहरे, वो आपने क्या था, अब देखें बस इंसाफ होगा, अब मैंने देने हैं।
اور جیب سے پیسے نکل رہے ہیں جیسے 7 جیبوں میں سے ہاتھ ڈالا جا رہا، یوں 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 جا رہا۔ وہ پھر میں نے دیکھ، آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بس اب یہاں تو میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، پاکستان میں آپ سے آ کے لڑوں گا۔ واہ زندہ باد بھائی، بڑا سمجھدار آدمی ہے تو، یا شیخ تھا یا رائی تھا۔ لیکن میں نے سخی رائی دیکھے ہیں، صحیح بات ہے، سخی رائی دیکھے ہیں میں نے، اور سخی شیخ دیکھے، میں نے اپنے مشاہدے کیے۔ بس ضرورت پڑے اور ضرورت پہ سب سے پہلی نظر کس پہ جائے، اور وہی رب ہے۔ اور میرا اللہ یہی بات پسند کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی تیری ضرورتیں پوری کروں گا پر پہلی نظر مجھ پہ دے۔ چلو اس پہ میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ نے 100 دفعہ سنا ہے، کہ بیٹا جب گھر آیا کرنا اللہ سے کھانا مانگا کر، اللہ کھانا دے گا، اور ماں چپکے سے کسی طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ پہلی نظر کس پہ جائے۔ ہاں، یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بیٹا جب کھانا ہو نا تو اللہ سے مانگا کر اور اللہ تجھے کھانا دے گا۔ اور اماں چپکے سے کھانا رکھ دیتی، وہ آ کے نفل پڑھتا، دعا نماز پڑھتا، دعا مانگ، اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے۔ پھر کہہ رہے دیکھو اللہ نے وہاں کھانا رکھا ہوگا، اب وہاں گیا کھانا پڑا، اما اللہ نے کھانا دے دیا، اور بیٹے کا یقین بنتا گیا۔ ایک دفعہ ماں کسی کام سے دوسرے گھر میں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بیٹے کا مکتب سے آنے کا، اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا، اور ماں چیخی ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ گھر آئی تو بچہ کھانا کھا رہا، اما آج تو کھانا بڑا لذیذ تھا، اللہ نے بڑا لذیذ کھلایا۔ پہلی نظر جس پہ جائی وہی رب ہے۔ ایک تھا چور، ساری عمر چوری کی، خیال آیا خود تو چوری کرتا رہا، چلو بچے کو تو بھئی کسی درویش کے پاس پہنچا دو، اللہ اللہ ہی سیکھ جائے گا، میں تو چوری کرتا رہا، میرا یہ اولاد یہ نہ کرے۔ ایک درویش تھے، ان کی خدمت میں دے آیا اپنے بچے کو، حضرت اس کو اللہ اللہ سکھائیں۔ جو سال کے بعد گیا تو بچے سے پوچھا بچہ کیا سیکھا، اس نے کہا کوئی عالم بن گیا ہوگا، قاری بن گیا ہوگا، پی ایچ ڈی کر لی ہوگی، کوئی دنیا کی ڈگریاں پا لیا ہوگا۔ اس نے کہا ابا جی استاد نے بس صرف 2 لفظ سکھائے ہیں کہ اللہ علیم ہے اور اللہ خبیر ہے، بس۔ اور نے کہا اچھا بس، انہوں نے کہا چل بھائی اپنے دھندے پہ چلتے ہیں، چھوڑ استاد۔ بڑے دیکھے یہ استاد، چل اپنے دھندے پہ چلتے ہیں۔ استاد کی نیند سنی، دھندے پہ لے کے چلا گیا، پر استاد نے وہ پڑھائے نہیں تھے، وہ سکھائے نہیں تھے، وہ اندر اتارے تھے۔ ہاں، یہ جو آپ تسبیح خانے کا آج تیسرا دن ہے آخری عشرے والوں کا، میری طرف دیکھتے رہیے گا، یہ اندر چیز اتر رہی ہے، اور جو رمضان کے پہلے اور رمضان سے پہلے آنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے اندر کیا کچھ اتر گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ بات سن، میں ہوں چور۔ میلسی میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو وہاں کچھ بلوچ ہیں، کچھ کھچی ہیں، کچھ 2-3 قومیں اور بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مذاقیں کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بلوچ، ایک کھچی کہنے لگے بلوچوں کو، اوے تمہارا تو مولوی نہیں آیا تھا وہ کہنے لگا تو بلوچو اپنا پیشہ چوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چوری چکاری کر گھنا پر یار بھی نہ چھڑائے، اوے بلوچو اپنا پیشہ چوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاقیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا بہت اپنا پیشہ کیا ہے؟ چوری ہے۔ چوری کرنی ہے، 1 سال تیرا ضائع ہو گیا ہے،
تو 1 سال میں کہاں سے کہاں نکل جاتا. چل. اب بچہ کیا کرتا باپ کی ماں نے؟ استاد نے زندگی کا کوئی سبق سکھا دیا تھا. میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو. لولوں دے وچ مجھے مرشد سبق پڑھایا ہو. اس نے کہا جاتے جاتے جس گھر کی طاقت تھی، اس میں دولت ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، اس گھر کے باہر بچے کو کھڑا کیا کہ دیکھ میں گھر کی دیوار پھانکنا ہوں، اور اگر تو کسی کو دیکھنا تو مجھے اطلاع کر دینا. بچہ اکیلا کھڑا ہے. کھڑے کھڑے خیال آیا، استاد نے کہا تھا کہ اللہ کیا ہے؟ اور خبیر ہے. اللہ تو جانتا بھی ہے، دیکھتا. اس نے کہا تھا ابا جی نے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتانا. وہ اللہ کا دیکھنا، رب کا ہونا اندر اتر گیا تھا. فوراً زور سے کہنے لگا دیکھ رہا ہے. باپ بھاگا، وہ آگے بچہ پیچھے. جاتے کہنے لگا پہلے لوگ بھاگتے تھے، کتے میرے پیچھے ہوتے تھے، بندے میرے پیچھے ہوتے تھے، پکڑو میں پرانا تجربہ کار ہوں بیٹا، تو نے ایسے کہہ دیا کہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ابا جی نے آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتا دینا؟ تو ہاں. کہنے لگا اللہ دیکھ رہا تھا. یہ جو لگی نا چوٹ، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. بس یہ بجلی سے ایک لگی نا. کہنے لگے بیٹا اس درویش کے پاس مجھے بھی لے چل، جس نے تجھے 1 سال کے اندر یہ سکھا دیا یہ میں پوری زندگی نہ سیکھ سکا. رب کہتے کسے ہیں؟ جس پہ پہلی نظر جائے کہ اللہ مجھے کھلا دے. اور ماں نے پہلے دن سے بچے کو یہ سبق دیا تھا کہ دیکھ کھانا ہونا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کھلا دیتا ہے. پہلے دن سے نظر کس پہ؟ ہاں. یہ واقعہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. میرے رب کو کفر ناپسندیدہ ہے. میرا رب کہتا ہے میں ہوں، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے تسلیم کر، مجھے مان. تو میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شارٹ کٹ تجھے بتاؤں ولایت کا راستہ. جب بس کے انتظار میں کھڑا ہو، سننا ذرا غور سے میری بات کو، بس کے انتظار میں کھڑا ہو، سخت گرمی ہو، سخت سردی ہو، کوئی بارش سایہ نہ ہو، اور تیرے جی میں آئے کہ کوئی بس ایسی آئے جس میں میں بیٹھ جاؤں، سیٹ بھی مل جائے، سفر بآسانی گزر جائے. اس اضطراری بے چینی کی کیفیت میں پہلے اللہ کو مانگ لینا، پھر بس کو مانگ لینا. کیا بات ہے کہ اللہ تو مل جا، بس تیرے ملنے کے بعد انشاءاللہ بس مل گئی، اور بس مل گئی تو نہ ملا. میں کہ یہ شارٹ راستہ ہے. بس ہر وقت اس استحضار میں، ہر وقت اس خیال میں، ہر وقت اس کیفیت میں. کھانے کا وقت آیا تو دل میں کھانے میں نظر پڑی، نہیں کھانا میرا پیٹ نہیں بھرے گا، میرا پیٹ تو اللہ اپنے حکم سے بھرے گا. قیامت کے دن بندہ ساری چیزیں کھائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور سارا پانی پیے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور دنیا میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے طب میں کہتے ہیں جو البکر جو القلب. بکر کہتے ہیں گائے کو، کلب کہتے ہیں کتے کو. بندہ کھاتے کھاتے دن پاگل ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایک بندہ دیکھا ہے جو انٹرنیشنل ہے. مریض تو بہت آئے، وہ ہمارا پڑوسی تھا. سارا دن ایک بندہ ہوتا تھا اس کی روٹی لے آتا، گھر والے تھک جاتے تھے. پھر باہر سے ایک اوجری والا ہوتا تھا، سری پائے والا، اس سے روٹی لے آتا تھا. روٹیاں اوجری سری پائے کھا رہا ہوتا تھا. پھر بھوک لگتا تھا، اس کا نام تھا علیم. اوے علیمہ، جی جناب جی، اوے روٹی لے آ. گھر والے تو دے کے تھک جاتے تھے. اگر روٹی سے پیٹ بھرتا تو وہ ایک گھر والوں کی روٹی سے پیٹ بھر جانا تھا. میرے رب نے دنیا میں یہ نقشے دکھائے ہیں اور بتایا ہے کہ روٹی سے پیٹ میں چاہوں تو بھروں، میں نہ چاہوں نہ بھروں.
چیز پہ پہلی نظر ہے، حتیٰ کہ قلم اٹھا رہا ہوں، پانی سے میرا منہ دھل جائے گا، میرا غسل ہو جائے گا، پانی بھی مخلوق ہے، میری نظر پہلے خالق پہ جائے. کپڑے سے میرا بدن تن ڈھک جائے گا، تن مخلوق اور میرا کپڑا مخلوق، اور پہلی نظر میری خالق پہ جائے کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، مولا تو میری ضرورت. کہنے لگا ساری زندگی میرا اس نے خیال کیا ہے، پہلے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، مجھے کھلایا ہے، ہر دفعہ مجھے یاد کرتا ہے، آج میں اس کو کہہ لے جاؤں، میں اس کی ساری زندگی کے احسانات ہیں. بندہ بندے سے کہتا ہے. پہلی نظر جس پہ گئی وہی رب ہے، اور یہ ولایت پانے کا ایسا زبردست انداز ہے. میں نے ایک بندے سے کہا، مجھے کہنے لگا مجھے شارٹ ولی بننے کا نسخہ بتائیں. میں نے کہا 3 کام کر لے 3 سال، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور اگر میں بھی کر لوں میرا بھی کام ہو جائے گا. آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سنیں، آج ایک مبارک صبح ہے، ایک تحفہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا 3 کام 3 سال کر لے، تجھے جنت میں اللہ پہلے اپنا گھر دکھائے گا، پھر اپنے پاس بلائے گا انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. 3 کام کر لے. پہلا کام یہی ہے، استحضار قلبی، وقوف قلبی، اللہ کی طرف دھیان ہو، مخلوق پہ نظر سے پہلے خالق پہ نظر جائے. نوٹ 1000 کا ہے، نوٹ 1000 کا ہے، سن رہے ہیں عاشق؟ نوٹ کیا ہے؟ 1000 کا. اور 1000 میں نے لینی ہے صرف ماچس کی ایک ڈبیا. آپ نے سمجھا؟ میں عاشق ہوں، ایک بندہ کا نام ہے عاشق، اسی کو کہہ رہا تھا عاشق. وہ سو رہا تھا، آیا کراچی سے ہے، یہاں سو رہا تھا، بڑی قربانی کر کے آیا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں؟ ٹرین جا رہی تھی تو ایک بندہ اترا، اس نے کہا ٹرین میں پانی نہیں ہے، میں بھاگ کے نا اسٹیشن سے لوٹے میں بھر کے لے آؤں. ایک ٹونٹی پہ گیا، پانی نہیں تھا، دوسرے پہ گیا، تو اس کا نام اسلام تھا، اسلام الدین تھا. تو ٹرین چل پڑی. تو ٹرین جب چلی نا تو بندہ کھڑے ہو کہنے لگا اسلام، لوگ کہنے زندہ باد، وہاں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا وہ لوٹے والا اسلام چاہیے مجھے، وہ اور زور زور سے وہ تو اسلام کو پکار رہا تھا. تو میں نے پکارا عاشق کو. آپ کہتے ہیں سارے عاشق ہیں، اللہ سب کو عاشق بنا دے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ وہ زور زور سے کہیں اسلام، لوگ کہیں زندہ باد. کیونکہ امت کو تو مزاجی نعرے مار کے ہاتھ مسل، جھولی چھاڑ، اس کے بعد تو ادھر میں ادھر، نعرے ختم. 10 گانے میں آج تک کو نعرہ لگا ہے؟ نعرے لگانے کی جگہ ہوتی ہے، یہ کوئی نعرے لگانے کی جگہ ہے؟ لیٹرین میں بیٹھ کے پانی مانگے گا، لوٹے میں ملے گا یا گلاس میں ملے گا؟ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ جس طرح 1000 کا نوٹ ہاتھ میں ہو اور ماچس کی ڈبیا ملنے کا پورا یقین ہو کہ ₹2 کی آئے گی، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ 1000 کے نوٹ میں یہ مخلوق ہے، میری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. یہ ولایت پانے کا آخری مرتبہ ہے. اور اگلی بھی بات سن لو، جو اس خیال سے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، کبھی بھول گیا، کبھی یاد آ گیا، کبھی بھول گیا، کبھی یاد آیا، لیکن مشق کرتے کرتے ایک وقت آئے گا، پھر ایک پل میں نظر پہلے اللہ پہ جائے گی اور بغیر دہرائے، ایک پل میں نظر پہلے اللہ پہ جائے گی اور بغیر دہرائے. اور اس کا جو دوسرا نفع ملے گا، دوسرا نفع، اللہ اس کی نسلوں کو سدا کھلائے گا، سدا پلائے گا، سدا پہنائے گا. اللہ اس کی نسلوں کو دولت، عزت، رزق، برکت دے گا. کیوں؟
یہ وہ تھا جو ساری زندگی اس کے سامنے ضرورتیں آئیں، چیزیں آئیں، مخلوق کی شکل میں پانی آیا، کپڑا آیا، روٹی آیا، گھر آیا، بچے آئے، زندگی آئی، چیزیں آئیں، اور حالانکہ اس کی اشد ضرورت تھی، اس کی نظر ان پہ نہیں گئی ہے، سدا مجھ پہ گئی ہے، تو جا تیری نسلوں کو پالوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ولایت پانے کے، میں نے کہا 3 چیزیں ہیں، وہ بتا رہا ہوں، مجھے یاد ہے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلی چیز کیا؟ اور دوسری چیز میں نے کہا 3 تسبیحات ہیں، جو یہ 3 تسبیحات یقین کے ساتھ کرے گا، یقین کے ساتھ کرے گا، 3 تسبیحات، 3 تسبیحات یقین کے ساتھ کرے گا۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار۔ 3 سال اگر یقین کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، بغیر ناغے کے کرے گا، اللہ مرنے سے پہلے جنت میں محل دکھائیں گے، اور اس کے باقی کمالات تو پھر کبھی بیان کروں گا، جو دنیا آخرت کی برکتیں، خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، عزتیں۔ اور تیسری چیز ہے جو میں نے ان سے عرض کیا، وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ بس یہ 3 چیز ہیں۔ بولے کوئی ناممکن ہے؟ ایک میں نے تخیل بتایا، تخیل ہے، یہ خیال ہے نا کہ یہ مخلوق ہے، میری مخلوق ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، خالق کرے، ایک خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ خیال ہے نا، یہ خیال ہی تو ہے۔ پہلی چیز تخیل میں نے بتایا، اور دوسری 3 تسبیحات بتائیں، اور تیسری چیز میں نے ہر وقت باوضو رہنے کی ترتیب عرض کی، اور یہ میں نے آج تک کئی لوگوں کو کہی، بہت کم نے کی، وہ جس نے کی واقعی اسے نے پایا۔ عجیب نظارے نظر آنا شروع ہوئے، عجیب کمالات ملنا شروع ہوئے، انوکھی برکات ملنا شروع ہوئیں، اور خیر کے دروازے ایسے کھلے کھلے، اس پہ روح کی دنیا کھلی، اس پہ من کی دنیا کھلی، اس پہ کشف کی دنیا کھلی، اس پہ کمال کی دنیا کھلی، اس پہ آنکھوں کے پردے ہٹے، اس سے دل کے پردے ہٹے، عنایات اور بارشیں، حتیٰ کہ یہاں تک پردے ہٹے، یہاں تک پردے ہٹے کہ بس پردے ہٹتے چلے گئے۔ آنکھوں سے جوندہ فرشتوں کو دیکھ لے، آنکھوں سے بندہ جنات کو دیکھ لے، اللہ چاہے جس کے پردے ہٹا دے۔ اللہ کون چاہے؟ اللہ چاہے جس کے پردے ہٹا دے۔ اللہ نے جنات اور فرشتوں کے پردے ہمارے سامنے دیے، نظر نہیں آتا، اور اگر اللہ یہی پردے ہٹا دے تو اس کے اختیار میں ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ 3 عمل ایسے ہیں جو ولایت پانے کے رازوں میں سے ہیں۔ ایک، ہر وقت رب کے ہونے کا استحضار، کیونکہ میرا اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، انکار کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ہر لمحے، ہر سمے اقرار کر رہا، اقرار کر رہا، اقرار کر رہا۔ اقرار ہے یا نہیں ہے؟ بولیں۔ یہ ہر لمحے، ہر سمے، ہر پل، ہر گھڑی یہ اقرار کر رہا، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات، پانی کا انکار اور اللہ کا اقرار، نفی اسبات، لا الہ یہ ہے کیا؟ نفی، لا یہ ہے اسبات۔ بس آپ اس نفی اسبات کو بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں مشق کر رہے اور پوری ترجمہ کر رہے، آپ ہر لمحہ، ہر سمے یہ کہہ رہے کہ میرا اللہ پاک میری یہ ضرورت پوری کر دے گا، اور کوئی ضرورت کسی بندے میں ہو پہلے اللہ سے کہہ دو۔ اماں مارے تو اماں، روٹی تو اماں، پانی تو اماں، سوئے تو اماں، بیٹھے تو اماں، خود اماں مارے تو اماں، اماں۔ توحید سیکھنی ہے تو کسی سے، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے توحید سیکھنی ہے تو بچے سے سیکھے، کسی نے توحید سیکھنی ہے تو بچے سے سیکھے، ہر میں اماں، ماں۔ یہ 3 کام کرنے والے پہ کائنات کھلے گی۔ کیوں؟ یہ کفر سے نکل کے اس بات پہ آ رہا، اللہ کے وجود کے ہونے پہ آ رہا، اور مخلوق سے انکار کا ہوتے ہوئے چلو
اس شعر سے آپ کو اور سمجھ آئے گی کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. واہ واہ. تنام عینی ولا تنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. ذرا آپ پانی پلائیے گا مجھے، پہلے کہے اللہ مجھے پانی چاہیے، ایسے تھوڑا سا تصور کر دے، پھر بندے سے کہہ دے مجھے ذرا ٹیشو دینا، مجھے پانی دینا، میری جوتی اٹھانا، مجھے کھانا دینا. پھر اللہ سے کہتے اللہ مجھے روٹی چاہیے. اللہ کہے گا ہر پال میں مجھے کہتے اللہ مجھے چاہیے، یہ بھی تو میں نے دیا ہوا تھا، لیکن یہ بندہ بندوں کے ہاتھ سے لے رہا، پھر بھی مجھے یاد کر رہا. اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ دے دے، اللہ میرا فلاں کام میں تو کر دے. پھر بندے کے پاس کہتی، انہیں کہا یہ میرا کام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سلوٹوں میں، پل بھر میں، چند لمحوں میں، تھوڑے عرصے میں فقیری، ولایت اور رب کی راحت اور رحمت اور برکت پانے کے رازوں میں سے راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. غور سے سنیں، قدردانی سے میری بات کو لیجئے گا. آج کی صبح میں نے آپ کو راز بتایا ہے. چھوٹا سا مختصر ایک ذہن ہے، بس یہ میری ضرورت ہے. اللہ کپڑے دھونے ہیں، اللہ تو دھلوا دے. چلو جی، کپڑے خود دھو رہا، اللہ تو دھلوا دے، تیری توفیق سے ہوگا. چل رہا، اللہ تو چلا دے مجھے، تو چاہے تو میں نہ چل سکوں. بیٹھا ہوا ہے، اٹھا ہے، یا اللہ تو مجھے اٹھا دے. اللہ کہتے ہیں ہر سانس مجھے یاد، مجھے یاد. جو دم غافل سو دم کافر. جو دم یہ آپ کو میں اب اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر. میں نے مرشد سبق پڑھایا ہوں. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ملنے گیا. سن رہے، دیکھ کے، ہوش سے، سچی بات، بالکل سچ، حقیقتاً. چلو حقیقتاً پہ ایک بندہ اٹھا ہے، دیکھ لو، ورنہ میں اسلام کہوں گا آپ کا وہ زندہ ہوا. وہ لوٹا بھرنے گیا تھا، وہ بیچارہ اس کو پکار رہا تھا. میں آپ بھی ایسے ہو، میں عاشق کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ہمیں عاشق کہہ دیا، اور میں وہ لوٹے والا عاشق کہہ رہا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ باجد بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں زیارت کے لیے ایک بندہ گیا. درویش ہیں، ان کی زیارت کروں، ان سے کچھ اللہ سیکھوں. سفر کرتے کرتے رات کو ایک جنگل میں قیام ہوا، یعنی رات جنگل میں آ گئی. ایک درخت کے نیچے سویا تو دو پرندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. پرندوں کی گفتگو اللہ جس پہ چاہے کھول دے، اللہ جس پہ چاہے کھول دے. دو پرندے نا آپس میں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. ایک کہنے لگا دیکھو یہ بھی دیوانہ ہے، حالانکہ اس وقت وہ مر گئے ہیں اور یہ ان کا زیارت کرنے جا رہا ہے، اتنا سفر کر کے آیا. اب یہ سنا نا اس نے، اللہ نے اسے پرندے کی بولی کھول دی. کہنے لگا تو فوت ہو گئے. میں تو ان کے عشق اور ان کے دیدار میں، سنا ہے دریار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. پھر کہنے لگا چلو سفر تھوڑا رہ گیا، ان کی تربت سے ہی ہوا ہوں گا، کچھ چلو ان کا شہر ہی تو دیکھاؤں گا، بستام دیکھاؤں گا. چل پڑا، شہر میں داخل ہوا تو پتا چلا تھا درویش زندہ ہے. اس نے کہا پرندے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ تو پرندے تو جھوٹ نہیں بولتے. پھر کہہ رہے مجھے سمجھنے میں غلطی کر نہیں.
اب اسی کشمکش میں درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ کی خدمت میں، تو شیخ سے عرض کیا، شیخ ایسے ایسے واقعہ ہوا، فرمایا کون سا وقت تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں وقت تھا۔ انہوں نے سچ کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی توجہ اور یاد سے ہٹ گیا تھا، وہ وقت میری موت کا تھا۔ انہوں نے سچ کہا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جہاں سب سے پہلی نظر جس پہ جائے، جس پہ جائے۔ یہ مشق کرنی پڑتی ہے، سالوں کی بات ہے، اور کسی کو مہینے میں ہو جاتی ہے کیفیت متوجہ، اور کسی کی ہفتوں میں ہو جاتی ہیں کیفیت متوجہ، اور کسی کی سالوں میں ہوتی ہیں، اور اگر سودا سالوں میں بھی ہو جائے سستا ہے، اور نہ بھی ہوا نا، کرتے کرتے مر گیا تو کہے گا آجا۔ حج کی چاہت تھی، ارادہ تھا، پیسے بھی جمع کر رہا تھا غریب، حج کی طلب کر کے آیا تھا، آجا۔ وہ مقبول حاجی کھڑے ان میں کھڑا ہو جائے۔ کریم جو ہوا، طلب کرنے والے کو ضائع کرتا ہے، طلب کرنے والے کو اللہ دھتکار دیتا ہے، محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ ہورے قدروں والا، قدروں والا، قدروں والا۔ میرے رب کو انکار پسند ہے۔ یہ آج مضمون میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا تھا، میری سورت یاسین کے پیچھے نا قل یا ایھا الکافرون ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو یہ مضمون وہیں سے آیا، ممبر سے پہلے نہیں تھا، ممبر سے پہلے بالکل کورا، ممبر میں بیٹھتے ہی یہ مضمون آیا، ایک دم آیا۔ پھر جب آتا ہے پھر سپیڈ ہوتی ہے موٹر وے والی، پھر بریکیں لگتے 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 نا ادھر گھڑی ادھر سپیڈ، پھر اگر یقین جانیے اس کیفیت کو دل میں بٹھا لیں، 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیں۔ میں کل عصر کا گھر سے نکلا ہوں، ابھی گھر جاؤں گا، تسبیح خانے میں ہوں ساری خدمت کے لیے، تو ابھی نیچے بیٹھا کمرے میں تسبیحات کر رہا تھا، تو مولانا آئے میرے پاس، میں نے کہا مولانا میں تسبیحات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک حاجی گیا تو اس کے پاس لوگ زمزم کے لیے کہنے لگے بھائی وہ جو میرے تیسرے حج والی ہے نا سراہی، اس میں سے ان کو زمزم پلانا۔ سمجھ گئے؟ وہ جو میرے تیسرے حج والی سراہی ہے، وہ کھڑا جو ہے بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور 7 بندہ بیٹھا اس کی تعریف کرنے لگا، بڑا اللہ والا ہے، سخی ہے، درویش ہے، اس طرح۔ اس نے نماز توڑ کر اس کو بتا میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں 3 تسبیحات بیٹھا کر رہا ہوں۔ جو 3 تسبیحات کر لے یقین کی طاقت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور اس استحضار، اس دھیان، اس تصور، اس تخیل، میں مختلف لفظ کہہ رہا ہوں جہاں جو لفظ ہمیں سمجھ آ جائے۔ استحضار اونچا لفظ ہے، ادبی علمی عربی کا لفظ ہے۔ تخیل خیال، چلو آخری لفظ سستا سا آسان سا کہتا ہوں، اس تصور کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ تصور یہ ہو کہ مخلوق پہ نظر پڑتے ہی پہلی نظر کہاں پڑے؟ خالق پہ، اللہ پہ، بس سودا ہی ختم ہو گیا، سستا ہو گیا، بک گیا سودا، بک گیا، مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ پہلی نظر کہاں جائے؟ بس اللہ پہ پہلی نظر جائے، کام بن گیا تیرا۔ اتنی سی چھوٹی سی چیز میں ولایت دے دے، ارے چھوٹے سے تصور میں اگر ولایت مل جائے تو یہ سستی ولایت بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، نظام الدین اولیاء کا واقعہ سناؤں پھر آپ کو؟ پھر میں گھڑی دیکھتا ہوں، درویش گئے سفر کرتے کرتے، سنا ہے کہ ایک درویش ہیں ان کے یہ کمالات ہیں، کہنے لگا چلا جا نظام الدین، دور سے کہنے لگے سال ہر سال میں نے مرشد کا بھاڑ جھونکا ہے، جھونکا ہے، جھونکا۔ وہ ایک بٹھی ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں ٹنکے، اور اس کا اٹھتا ہے دھواں، اور اس میں سے نکلتی ہیں چنگاریاں،
اور मुंह हो जाता सारा काला। ये विलायत ऐसे नहीं मिलती, जा जा जा, तेरा काम नहीं है। और अल्लाह ने कहा आज के दौर के बंदे कहां ये इतनी मुजाहिदे, कुर्बानियां, सैक्रिफाइस, कहां ये इतनी धक्के, चलो इनको छोटी सी ऐसी चलते फिरते इनको विलायत दे दो। इस तसव्वुर में विलायत है, और इस तसव्वुर में नस्लों का पलना है, नस्लों का पलना है, नस्लों के फाकों से निकलना है, नस्लों की गुर्बत से निकलना है। इस तसव्वुर में गैरत वाला रब है। सारी उम्र मखलूक सामने, जरूरत सामने, खाना बेहतरीन पका हुआ, कपड़े पड़े हुए, फिर मुझे याद करता था, फिर मुझे इसी को करते करते आ गया। मेरा बंदा, तू मुझे कभी नहीं भूला, ले मैं तुझे भी नहीं भूलूंगा, और जन्नत में आला मकाम, और तेरी नस्लों को नहीं, तेरी नस्लों को भी शादो आबाद कर दूंगा। कैसा आसान सा अमल है। आज सूरतुल काफिरून के पढ़ते हुए ये कैफियत तारी हुई अल्लाह की तरफ से, और ये एकदम बात याद आ गई। यकीन जानिए बड़ा करीम है। और थोड़ा सा याद कर ले, यहां तक कहते हैं मेरा अल्लाह तेरे पास रूप नहीं ना, बहरूपिया बन जा, तब भी कबूल कर लूंगा। बहरूपिया बन जा, और दुनिया में बहरूपिया रिजेक्ट, उसको कहते हैं 2 नंबरी करता है। अल्लाह कहता है जानबूझ के मेरे साथ 2 नंबरी कर। कैसे? रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले। कैसा करीम है, कैसा करीम है। रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल ही बना ले, फिर भी आजा, फिर भी कहूंगा आजा आजा आजा। रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले, ऐसा करीम है। हालांकि दुनिया में बहरूप कोई हैसियत, रूप की हैसियत है, जो बहरूपिया है उसकी 2 नंबरी आम है। अल्लाह जानता है इसका अंदर नहीं रो रहा, ऐसी शक्लें बनाए बैठा है। अल्लाह कहता है जाओ। फर्ज के बारे में है कि जाने लगा ना जब, तो उसने अपने चेहरे पे दाढ़ी थी सियाह, आटा लगा लिया, आटा लगा, कहने लगे मेरा आटा लगा देना मेरी दाढ़ी को, उसको सफेद कर देना, अल्लाह के यहां जाके मैं कोई बात कर लूंगा, उम्मीद है निकल जाऊंगा। तो अल्लाह के यहां जब गया, किसी ने ख्वाब में पूछा कि हाल सुना, वो निकल गया। कैसे? उन्होंने कहा मौला तो खुद ही तो कहता है रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना ले, तू खुद ही तो कहता है सफेद बालों से मैं हया करता हूं। मौला बाल थे सियाह, मैंने आटे से सफेद कर लिए, ये मेरे पास बहरूप है, रूप तो है ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा तूने मुझसे इतनी उम्मीदें रखी हैं, इतना मुझे करीम समझता है, जा। हाय हाय, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा जा, और मैं जन्नत में चला गया। उन्होंने कहा भाई देख अजीब बात है, ऐसा करीम, ऐसा करीम जिसके करम की ये इंतहा हो। अगर उसके हर लम्हा उसी के तसव्वुर में रहे, हर लम्हा उसी के ख्याल में रहे, तो फिर वो तो मैं कहता हूं अल्लाह पाक खुद आशिक फिर हो जाता है बंदे पे। कहता है इस सिद्दीक से पूछो इस हाल में यह मुझसे राजी है। ओ अजीब बात है, ये कोई दुनिया की अजीब कहानी है। एक ये है ना कि अल्लाह तू मुझसे राजी है, एक आलम ये है, ठीक है। मखलूक पूछे किससे? खालिक से। बंदा पूछे किससे? रब से, कि अल्लाह तू मुझसे राजी है। और एक हालत यह है, इस सिद्दीक अकबर से पूछो कि टाट का लिबास पहन और सारा कुछ तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। इस हालत में यह मुझसे राजी है, क्यों? कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को यही लिबास पहना दिया है। इस तसव्वुर के अंदर कायनात है, जिंदगी है, और इस तसव्वुर में हयात है, और इस तसव्वुर में विलायत है, फकीरी है, दौलत है, इज्जत है, वुस्सत है, बरकत है, अता है, शिफा है,
رحم ہے، رحمت ہے، کرم ہے، مودت ہے، مرجعیت ہے، محبت ہے، مروت ہے، وفا ہے. اس تصور کے اندر کائنات کا سب کچھ ہے. بس مخلوق کے اوپر نظر پڑتے ہی پہلی نظر خالق پہ جائے. کون بن گیا؟ اور 3 تسبیحات اور باوضو رہنا. اللہ. چھوٹا سا سبق پر رزلٹ بڑا بڑا، بہت بڑا. سبق چھوٹا سا اور عام سا ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، پھر سنا دوں آپ کو. بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا. میں میاں والی میں جا رہا تھا اسلام آباد، تو میاں والی کے راستے میں گاڑی ہو گئی، ہمارے دوست کی تھی. وہ سنی تھی، وہ انڈا ماڈل کہتے تھے، گول گول سی ہوتی تھی ایسی ماڈل وہ تھی. تو ان کی گاڑی ہو گئی پنکچر. تو صبح کا وقت تھا، دن کا وقت تھا. اس کو پنکچر ایک صاحب ہمارے دوست اس کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے. ایک چرواہ آیا کہ ادا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. انہوں نے کہا تیرا نام؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. ایک کا نام عاشق تھا، ایک کا نام مجید تھا، عبد المجید تھا. ایک کا نام انہوں نے کہا یہ ہے. مجھ سے پوچھا، میں کہ میرا نام ہے محمد طارق محمود. ہاؤ ایڈا وڈا نام، تیرا نام یاد کرنے کے لیے وکیل رکھنا پوے. تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے؟ اتنا وڈا نام، وہ بھی سچا. ایڈا وڈا نام، تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے. کیسا آسان تصور ہے، کیسا آسان تصور ہے. اوہو، اگر یہ بندہ اس تصور میں کچھ محنت کر لے، اس تصور پہ محنت کر لے، یقین جانیے غیبی نظام متوجہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، میرا ہے. دلدلوں میں نکالو، اس سے نکالو نکالو، یہ میرا ہے. چلو آج اس تصور کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرتے ہیں، اور اس تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں. اور مراقبے میں تصور یہی کر لیں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. اس تصور کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بہروپ بنا کے ایسے بن کے بیٹھے رہیں. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا کر اچانک کیے؟ میں لارنس گارڈن میں جا رہا تھا واک کے لیے، تو ایک بابا تھا 70 سال سے اوپر کا تھا. یہاں تک نیکر پہنی ہوئی تھی، بنیان پہنی ہوئی تھی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، بالکل سلم سمارٹ، سوکھا پتلا، اور سخت سردی میں پسینہ، ایسے ورزش کر کے جا رہا. مجھے ایک بندہ کہنے لگے بابے کل پوچھ چاندہ کیے یہ چکتا کیا ہے؟ نہ تیرے پاس بابا کولیسٹرول ہے، نہ چربی ہے، نہ پیٹ بڑا ہوا ہے، نہ یوریا ہے، نہ یورک ایسڈ ہے، تو چاہتا کیا ہے بتا تو صحیح. کہنے لگا حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند تندرست آدمی اسرائیل کی خدمت میں پیش کریں انہیں حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں. صحت مند تندرست آدمی اسرائیل کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں اسے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں. اب اس کیفیت کو ابھی بیٹھ کے ہم ذکر میں اللہ کی ذات کا تصور، اللہ کی ذات کا دھیان اور اللہ کی ذات کا خیال، اس کیفیت کے ساتھ ذکر کریں گے. اور اس کیفیت کے ساتھ مراقبے میں میرا اللہ کہے گا کیا سر جھکائے بیٹھے ہیں؟ مولا آپ کو پانے کے لیے. خیال تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. صحیح وہ پہلے دور کا بندہ تو ہے نہیں جس نے نبوت کے قدموں میں جگہ پائی ہو. یہ وہ بندہ ہے جس نے نیٹ کے قدموں میں جگہ پائی ہے، فتنوں کی دنیا میں جگہ پائی ہے. ہر وقت اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ، آلودگیاں ہیں. صحیح بہروپ بنائے بیٹھا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں کچھ عرصہ بہروپ بناتا ہے. اب اگر کچھ عرصہ بناتا ہے تو ہم اس کو روپ بنا دیں گے. عادت تو بنا لے، عبادت ہم بنا دیں گے. عادت تو بنا لے، عبادت ہم بنا دیں گے. یہ ہے سبق ہمارا. اللہ میرا پکا کر دے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اور اللہ آپ کا پکا کر دے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد
رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.